وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 9۔ آج کے درس کا موضوع کیا کائنات کی تخلیق کی وجہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی ہے جو اپنے برگزیدہ بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 9۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، ينزل علی عبدہ، جس نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، واضح آیاتیں، کھلی آیات، کھلے احکامات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکال دے تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ بڑا نہایت شفیق اور مہربان ہے، رحم والا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سامعین کرام بات کر بھی رہے تھے کہ دیکھیں، انسان نے تو اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیا ہے، یعنی انسان عام طور پہ یعنی مجموعی طور پہ میں انسان کی بات کرتا ہوں، جیسے کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پہ انسان کی بات کی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان نقصان میں ہے۔ تو اسی تناظر میں بھی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہدایت ہے۔ یہ ایک بات جو ہے یہ تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں کہ ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت خداوندی، کیونکہ ہدایت خداوندی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے یا ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ ہمیں اپنی کامیابی کا راستہ نہیں معلوم۔ یہ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا اور آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے گہرے اندھیروں میں ہیں اور اتنی گہری غفلت ہے اور اتنی گہری نیند ہے اور اتنی گہری جہالت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک اہم بات ہوگی
تو پھر اس پہ بات بھی کرنی چاہیے، اور اس کے جو معنی ہیں، مطالب ہیں، وہ بھی اس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے۔ آج جو مضمون ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو میں نے تمہارے لیے آیات بینات نازل کی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پہ۔ یہ بات میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتائی تھی کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اس ہدایت کو لفظی طور پہ رٹ لیں، اگرچہ وہ اپنی جگہ اپنی اس کی اہمیت ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج جو زمانہ، جو وقت ہم جس لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، تو انہوں نے صرف اس کے ناظرہ کو، اس کے حفظ کو، اس کے ترجمے اور تفسیر کو اور اس کے ظاہری علوم کو ہی ایک کام سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم اس کے تجویدی یا گرامر کے حساب سے یا اس کے ناظرہ یہ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھ لیں گے، تفسیر پڑھ لیں گے، اور بعض لوگ تو یہ اللہ تعالیٰ پہ احسان جتاتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے، تو وہ بنیادی طور پہ تو ضرورت ہماری اپنی ہوتی ہے، لیکن ہم یمنون علیک ان اسلموا، قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ یہ اپنے ایمان لانے کو آپ پہ جتاتے ہیں۔ تو عام طور پہ نیکی کرنے کو یا نیکی کی روش اختیار اگر کوئی ظاہری طور پہ کر لے تو یہ احسان سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ پہ کیا احسان ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ احسان مند دیکھیں، ایک غریب ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں، احسان کا مطلب کہ آپ ایک غریب ہے اور غریب کی مدد کر رہے ہیں، تو ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ اس کا حق ہے، دوسری طرف اس کو دینے سے آپ کا اپنا بھلا ہے، اس کے بھلے سے زیادہ آپ کا اپنا بھلا ہے۔ کسی بھی غریب کی، حاجت مند کی اگر آپ حاجت کو پورا کرتے ہیں تو آپ کی اپنی حاجتیں، آپ کی اپنی نجات کی جو حاجت ہے اس میں مدد ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی پہ احسان کیا، بعض اوقات لوگ جتاتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا بھی ہے نا کہ اچھی بات جو ہے اور احسان احسان جتانا یہ بہتر ہے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم جب یہ خیرات کرتے ہو یا دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہو اور اس کے بعد تم اسے تکلیف دیتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ تم اس کی مدد نہ کرو۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ صدقہ جس سے تکلیف ہو دوسرے کو تو اس سے یہ بہتر ہے کہ تم اس کو صدقہ ہی نہ دو، اس سے کہو بھائی میں نہیں دے سکتا، معاف کر دو، اور اچھی بات سے وہ اس کو ٹال دو، حاجت ہی پوری نہ کرو۔ تو عام طور پہ دیکھیں یہ ایک نیکی کا رویہ ہے، ہم یہ بڑا احسان جانتے ہیں اللہ پہ کہ بھئی ہم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تم پہ احسان جتاتا ہے۔ یقیناً ہم محتاج ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم محتاج ہیں، ہدایت کے محتاج ہم ہیں، اللہ تو غنی علی العالمین ہے۔ تو دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ کا احسان ہے یہ کہ اس نے مومنوں میں رسول کو بھجوایا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل احسان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے لیے منتخب کیا۔ سبحان اللہ، اپنے لیے منتخب کیا، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، اپنے تقرب کے لیے
ہمیں چن لیا. کوئی کم بات ہے، کوئی کم مرتبہ ہے، لہٰذا وہ مرتبہ تو آپ کو نیکی سے حاصل ہوگا. اب نیکی کر رہے ہیں تو آپ کو مرتبے حاصل ہوں گے. نیکی اگر آپ کر رہے ہو، جو بھی نیکی ہے آپ کر رہے ہو، اس میں تو آپ کی بھلائی ہے. تو یہ اللہ پہ کیا احسان ہے تمہارا؟ تمہاری اپنی حاجت ہے. مال و جان اللہ کی راہ میں لٹا دینا، یہ ہماری حاجت ہے، ہمیں ضرورت ہے. جانی اور مالی قربانی کی ہمیں ضرورت ہے. یہ بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں. دوسری جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ بہت بنیادی ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور یہ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں آپ کو کہا تھا کہ ہم انسان جو ہے وہ تاریکی میں ہے، ہمارا ذہن سوچ نہیں سکتا. باطنی اصل میں تو دیکھیں انسان کا تعلق حقیقی باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے. ظاہر تو ایک جامع ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک مکان ہے، رہ رہے ہیں، اور اس سے اگر روح کو نکال دیں تو یہ تو اس میں اپنی کچھ صفت نہیں ہے اس ظاہری جسم میں. یہ تو روح کی وجہ سے یہ انسان بن گیا ہے. تو اصل تو انسان کی حقیقت جو ہے وہ باطن ہے. اچھا، باطنی معاملات ظاہر کی سمجھ میں آ نہیں سکتے. یہ ایک بات چھوٹا سا میں نے آپ کو جملہ کہا کہ باطنی معاملات ظاہر کی سمجھ میں نہیں آ سکتے. اور پھر وہ جو ہے عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. آپ قسم قسم کی جو ہیں وہ اپنے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. یعنی حق کو منزل نہ بنانے کی اور حق کے راستے پر اچھے طریقے سے نہ چلنے کے بہانے آپ تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ حق جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے. یہ آیات بینات جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے. اس کی وجہ سے آیات بینات کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا چیز ہے. آیات بینات زندگی گزارنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات نازل کی ہیں ان کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آیات بینات. پھر دوسری آیات بینات جو ہے وہ رسول کی ذات بھی ہے. یہ بھی بات نوٹ کر لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خود اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. رسول کی ذات اللہ کی نشانی ہے. رسول کا وجود اس روئے زمین پر، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو یہ بجائے خود ایک بہت بڑی نشانی ہے. آیات بینات واضح دلیل ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایک آیات بینات ہے ہمارے لیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی پیروی نہیں کرتے اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اندھیرے میں ہیں. اور آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باطن ظاہر کی قید میں نہیں آ سکتا، باطن ظاہر کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اب تاریکی سے نکلنے کا واحد راستہ جو ہے وہ آیات بینات ہے. یعنی آیات بینات جو ہے یہاں پہ خاص طور پہ مراد جو ہے قرآن پاک ہے. کیونکہ وہ رسول کا تذکرہ تو ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو کہہ دیا، یعنی احتیاطاً آپ کو کہہ دیا کہ آپ یعنی وہ بھی آیات بینات ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. آیات دیکھیں جمع ہے آیت کی، اور بینات واضح. تو واضح نشانی تو یعنی یہ ساری ہیں، مختلف ہیں، لیکن یہاں جو ہے آیات بینات سے ہدایت خداوندی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نازل کی ہے. اس کا مقصد بنیادی طور پہ کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ بات یعنی اس پہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہم اندھیرے میں ہیں. ہم تو اپنے آپ کو بڑا، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ایک
افلاطون اور ارسطو اور علامہ سمجھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے حق کو نہیں قبول کیا ہے تو یقیناً آپ اندھیرے میں ہیں۔ اگر آپ رسول کی ذات پر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ اندھیرے میں ہیں۔ اللہ کی ذات پر اگر آپ کا یقین اور ایمان نہیں ہے تو آپ اندھیرے میں ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں، دیکھیں یہ ایسا بہت سے لوگ ہیں جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ رسول سے تعلق ہے، نہ اللہ سے بطور معبود و مقصود و محبوب تعلق ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑے علامہ سمجھتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے جو گمراہ لوگ ہیں دنیا میں، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر وہ مکمل اندھیرے میں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہوشیار سمجھتے ہیں، یہ بات بھی تو آپ کو دیکھنی چاہیے نا۔ اور ایسے ہم میں سے بھی بہت لوگ ہیں جن کا نہ قرآن سے کوئی واسطہ، نہ رسول کی ذات سے بطور رہنما کوئی واسطہ، نہ اللہ سے بطور معبود مقصود و محبوب اور مطلوب کوئی واسطہ، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں مجھ سے بڑا علامہ تو کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں جن کا اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کی ذات اور اللہ کے جو ہدایت ہے ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا سمجھا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ غلطیاں اور یہ غلط فہمیاں ہمیں لے ڈوبتی ہیں۔ بہت سے ہوشیار لوگ آپ کو پاکستان میں مل جائیں گے، آپ کے ارد گرد بھی مل جائیں گے، جو آپ کو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، اور ان کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، غیر اللہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کر لیا ہے آپ نے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس، لیکن اللہ سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات میں آپ کو دوبارہ ایک ترتیب، اگر کسی کا اللہ سے بطور معبود مقصود و محبوب اور مطلوب تعلق نہ ہو، رسول کی ذات پر اس کا یقین نہ ہو کہ یہ میرے لیے ایک دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے اور یہ قابل اتباع ہے، یہ یقین نہ ہو، یہ ہمارا اکثر کا نہیں ہے یقین۔ گھر میں بیویوں کو دیکھ لیں، شوہروں کو دیکھ لیں، ان کا یہ یقین تو نہیں ہے کہ رسول سے ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ یہ میں آپ کو مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ تو بہرحال، تو جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، رسول سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، وہ تو اندھیرے میں ہے۔ تو اس اندھیرے میں جب تک آپ اپنے آپ کو محسوس نہیں کریں گے تو آپ ہدایت کو پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے۔ یعنی ہدایت کی اب جب کہ آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں روشنی میں ہوں، تو پھر تو آپ کو مزید روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ کمرے میں ایک بلب روشن ہے اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ایک بلب اور لگا دو، تو آپ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے دوسری روشنی کی۔ آج ہمیں ہم من حیث القوم من حیث الامت اللہ سے، اللہ کی جو اتاری بھی آیات بینات ہے، اس سے روشنی اور ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کتنی بڑی ظلم کی بات ہے اپنے لیے جو ہم خود پہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، قرآن ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن اور سنت، قرآن اور رسول کا طریقہ، ان کا اسوہ حسنہ، اس میں ہمارے انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم منمانی تشریح کریں گے اسلام کی، منمانی تشریح۔ دیکھیں، یہ تو منمانی تشریحات ہیں نا۔ اسلام جو ہے، آپ نے اس کو ایک بات تو یہ ہے جو بنیادی طور پہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو، آخرت کو بیچ کے دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ عام طور پہ اگر آپ دیکھیں
اور یہ بات دیکھیں ہر گھر گھر کی بات ہے، گھر گھر کی بات ہے کہ یعنی ہم میں سے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو پسند کر لیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ایک کافرانہ رویہ ہے، مشرکانہ رویہ ہے، کافرانہ رویہ ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ قرار کس کو کرتا ہے؟ وہ آپ سورہ ابراہیم کے 2 اور 3 نمبر آیت کو دیکھ لیں، اور میں آپ کو سناتا ہوں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ تباہی ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے۔ کون ہیں کافر؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جنہوں نے آخرت کے عوض دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ کہ آج یہ گھر گھر کی کہانی نہیں، ہو سکتا ہے آپ کا شوہر جو ہے وہ دنیا دار ہو سکتا ہے آپ کی بیوی دنیا، ہو سکتا ہے آپ کے بچے دنیا، ہو سکتا ہے آپ کے والدین جو ہے وہ دنیا کی طرف رجوع رکھتے ہوں، آپ کے چاچا، ماموں، تایا، یہ سب ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ یہ تو ایک ایسی عام بات ہے، ایک ایسی گمراہی ہے جو پھیل گئی ہے، بالکل پھیل گئی ہے، کہ ہم نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیا ہے۔ ہدایت تو قرآن ہے، لیکن ہم نے قرآن کو جس شرمناک طریقے سے نظر انداز کر دیا ہے، اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کے لیے ہم نے نہ اس کو داخل کیا ہے قرآن کو، قرآن اور سنت کو، اور نہ اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں اور سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اور دیکھیں اب یہ آیت کا جو میں اگر تتمہ لگاؤں نا، یعنی خلاصہ، تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ کائنات تو موجود تھی نہیں، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ارواح ہماری موجود تھی، ارواح موجود تھی۔ ارواح کی اپنی ایک کہانی ہے، وہ پھر کسی وقت آ جائے گی، لیکن ہماری ارواح موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا، وہ حدیث آپ یاد کریں نا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، یہ روحیں جو ہیں یہ میرے قریب آ جائیں، مجھے پہچان لیں، مجھے دیکھ لیں۔ فخلقت الخلق، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ اب مخلوقات میں سب سے پہلے یعنی ارادہ یہ تھا روحوں کے متعلق، یہ بات نوٹ کر لیں، مخلوق سے مراد یہاں انسان ہے۔ پھر جزوی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ضرورت تھی اور دنیا کے لیے شمس و قمر کی ضرورت تھی، یہ آپ پھر کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو اللہ نے شفقت کی، مہربانی کی، تو وہ معرفت، اپنی معرفت تھی۔ اس کائنات کی وجہ تخلیق جو تھی وہ معرفت تھی۔ اور یہ بات دیکھیں، اس بات میں بھی بہت سے یعنی شکوک و شبہات موجود ہیں، ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، ابھی بھی بتا رہا ہوں، بتاتا رہوں گا، کیونکہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں دنیا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ یہاں آپ نے روحانی طور پر دنیا کی زندگی ایسے گزاریں جس سے آپ روحانی طور پہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں، یہاں تک کہ یہاں حق کو آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر اب دیکھیں حق تو قرآن کی شکل میں بھی ہے، حق تو رسول کی شکل میں بھی ہے، تو اس کو آپ محسوس کریں اور دیکھ لیں۔ اور حق، سچے لوگ تو یہاں بھی موجود ہیں، حق والے وہ یہاں بھی موجود ہیں۔ اگر یہ سب کچھ آپ پہچان نہ سکے یہاں پر، قرآن کو یقیناً ہم نے نہیں پہچانا ہے، رسول کی ذات کو ان کو بھی نہیں، یہاں جو ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نیک سچے لوگ،
جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ان کی صحبت اختیار کرو، ان کو بھی ہم نہیں پہچان پائے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جس نے یہاں اللہ کو نہیں دیکھا، یعنی یہاں جو اللہ تعالیٰ ترجمہ یہ ہے جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ تو بینائی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو کہا نا ہم اندھیروں میں ہیں، آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر ہدایت کی ضرورت تھی۔ تو هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں بینائی مل جائے، تاکہ تمہیں روشنی مل جائے، تم یعنی ظلمت سے ہٹ کے تم روشنی کے دائرے میں آ جاؤ۔ ابھی تو ہم ظلمات ہیں، ظلمات فوقہا بعد ظلمات، یہ مضمون ہے نا قرآن کا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراک، لم یکد یراہ، او کما قال، اس طرح ہے کہ یعنی تاریکی کے اوپر تاریکیاں ہیں اور ہم سب تاریکیوں میں گھرے میں۔ اب ہمیں نور، روشنی، قرآن، رسول، ان کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو پھر اندھیروں سے لے جائیں گے روشنی کی طرف۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا، ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، یہ ساری کائنات اور ہماری پیدائش، پھر یعنی روح کے لیے، روح کو جسم دینا، اس کو انسان بنا کے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا، یہ سب کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ یہ کیوں؟ بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ آپ اس مہربانی کے علاوہ، شفقت کے علاوہ کوئی اور نام دے سکتے ہیں اس تخلیق کے مقصد کو؟ اس تخلیق کا بنیادی جو وجہ ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، وہ شفقت ہے، وہ رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ينزل علی عبدہ، جس نے نازل کی اپنے بندے پر آیات بینات، واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ شفیق اور مہربان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ It is he who sends down upon his servant clear revelations to bring you out of darkness into the light. God is gentle towards you, most compassionate. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔